سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز سے آپ منع کر رہے ہیں آپ کو خود اس سے منع رہنا ہے، عوام کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، آپ کنفیوز ہوتے ہیں، تو وقتی طور پہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو دیکھیں قرآن کریم میں شیطان کے بارے میں کیا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان ہیں یہ تمہارے اوپر پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں، پلٹ پلٹ کر۔ اگر آپ کے سامنے شیطان آتا ہے اور آپ کو بہکاتا ہے ایک کام سے تو آپ قائم ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط کام ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، میرے رب اور میرے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ دبک جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے وہ ایک بندہ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، آپ متوجہ ہوتے ہیں تو وہ کہیں چھپ جاتا ہے، سکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے، اور آپ جب دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ پھر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ایک چال جب چلتا ہے اور ہم اس کی چال میں نہیں آتے تو وہ دبک جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پلان کرتا ہے کہ اب میں کسی اور طریقے سے اس پہ حملہ کروں۔ وہ پہلے والا ٹارگٹ چھوڑ دیتا ہے، وہ نئی پلاننگ کر کے نئے طریقے سے پھر بندے پہ حملہ کرتا ہے۔ اب بھی اگر بندہ مائل نہیں ہوتا تو وہ کمزور نہیں پڑتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ پھر تیسری پلاننگ کرتا ہے۔ اگر تیسری پہ بھی بندہ اس کے قابو نہیں آتا تو چوتھی پلاننگ کرتا ہے۔ اس وقت تک وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اس کے چنگل میں، اس کے جال میں کسی نہ کسی طرح آ نہیں جاتا۔ بے شک معمولی سی بات ہی اس کی مانے تو وہ اتنا پرعزم اور اتنا پر یقین ہوتا ہے کہ میں نے آج اتنی سی منوا لی ہے نا تو بس اب سمجھو کہ کام چل پڑا، اب میں ترتیب سے چلوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو منوا کے پھر اسی ٹارگٹ پہ، اسی ہدف پہ لے آؤں گا جو اصل میں میرا تھا۔ تو شیطان اپنی برائی کے لیے اتنا مستعد ہوتا ہے، وہ اپنی برائی کے لیے اتنا پرعزم اور پر یقین ہوتا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اسے چھوڑتا نہیں۔ تو ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچائیں اللہ کے نبی کی تقلید میں تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ایک لعین، ایک ابلیس، ایک شیطان اپنی شیطانی سازش کے لیے اتنا متحرک اور اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا بندے کی جب تک کسی نہ کسی طرح اسے اپنے جال میں لے نہیں آتا۔ کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ سوائے اس کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو ایک بڑے مقام پہ پہنچ کے تقوی کی مضبوط دیواروں کے حصار میں آ چکے ہیں، تو اللہ انہیں اپنے کرم اور تقوی کی برکت سے وہ بچ جاتے ہیں، اللہ بچا لیتا ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگوں کے چاروں طرف جب شیطان پھرتا رہتا ہے تو وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی نہ کسی وقت میں تو میں ان کو پھانس لوں گا، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہی حکم دیا کہ وَاصْبِرْ، صبر کے ساتھ آپ چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، یعنی یا ان کی ہدایت کا یا ان کے عذاب کا، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد اصحاب علم کو جب یہ کام سونپا گیا تو پھر ان کے لیے بھی یہی حکم صادر ہوگا کہ وہ اپنا کام صبر سے جاری رکھیں۔ ایک طریقہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوا تو پھر پلان کریں، پھر دوسرے سے کریں، دوسرا فائدہ مند نہیں ہوا تو پھر پلان کریں، پھر تیسرے سے کریں، مگر ہدایت کی تلقین کرنا اور غلط راستے سے بچنے کی کوشش کرنا یہ کبھی نہ چھوڑیں، بلکہ جس کے ساتھ آپ کا جتنا تعلق ہے، جتنی محبت کرتے ہیں آپ کسی سے، اس کے ساتھ سب سے بڑا ثبوت محبت کا یہ ہے، دوستی ہے، فرینڈشپ ہے، ریلیشن ہے، جو رشتہ داری ہے، آپ یہ سمجھیں کہ میرا یہ احسان ہے، اس پر میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو آگ سے بچانا ہے، میں نے کسی صورت اسے آگ میں جانے نہیں دینا۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود بھی ان کاموں پہ کاربند رہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے والے ہیں، دوزخ سے بچانے والے، اور دوسروں کو بھی اس طرف لانے کے لیے
اپنا سارا زور لگا دو